نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا۔ یہ کام آپ کو نمبر وائز اپنے پاس لکھنے ہے کہ کیا کام تھا جو سب سے پہلے کیا، اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کیا کام کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بہت بڑا کام اور کیا تھا؟ مواخات۔ ٹھیک ہے، مواخات یعنی بھائی چارہ کرانا، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنانا۔ اور نمبر 3 جو میجر کام تھا، جو بہت بڑا کام تھا، وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق کرنا، یعنی سمجھ لیں ایک کانسٹیٹیوشن دینا۔ ظاہر ہے ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامک اسٹیٹ کی بیس بن رہی تھی، اور اس بیس بنانے میں کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن تو ہونا چاہیے نا، کوئی اس کی کوئی میثاق ہونا چاہیے، کیسے دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیسے ہم یہاں پہ رہیں گے، کیسے لاس ہوں گے، تو وہ ایک ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائن تو نہیں ہم کہہ سکتے ٹریٹی سائن کی، اس لیے کہ سائن تو اس وقت نہیں ہوتے تھے، مگر ایک ٹریٹی کی تھی یا میثاق کیا تھا جس کو آپ کہیں۔ اور وہ میثاق کس کس کے درمیان تھا؟ وہ میثاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں اور یہود کے درمیان، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان۔ نمبر 2، مشرکین کون سے؟ جو مدینہ میں تھے۔ آپ کو پتا ہے ابھی مدینہ میں بعض لوگ مشرکین تھے، سارے کے سارے تھوڑی مسلمان ہو گئے تھے، ابھی بعض لوگ تھے جو ابھی تک شرک پہ تھے، مگر وہ ابھی مائنورٹی میں تھے، ان کے ساتھ میثاق۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کے ساتھ ایک جنرل معاہدہ بھی کیا تھا، یعنی جو سب کے لیے تھا، سمجھ لیں جتنے بھی لوگ تھے سب کے لیے۔ تو یہ 2-3 قسم کے آپ اپنی ذہن میں رکھیں، کن کن کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور مشرکین قریش والے نہیں، یہ مدینہ کے جو مشرک ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہی میں وہ جو رئیس المنافقین، نام کیا تھا اس کا؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول، وہ بھی رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا نا، وہ بھی بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا، فائدے دیکھ کے نا، تو وہیں سے منافقت نے جنم لیا تھا۔ اور نمبر 3 پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، یعنی ایک جنرل معاہدہ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اسی کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کیا یہ معاہدہ تھا، کیا یہ ٹریٹی تھی۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ آتی بھی ہے، بعض نے اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی ہے، اور بعض نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، اس کو اگنور بھی کیا، مگر یہ سمجھ لیں بیس تھی اسلامک اسٹیٹ کی۔ اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ تعالی پیج نمبر 177 ہے، اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا۔ یہاں سے آج ہم پڑھیں گے کہ کیا کیسے بنیاد رکھی گئی اسلامک اسٹیٹ کی اور ایک اسلامک سوسائٹی کی بنیاد۔ اور سبحان اللہ، جو اس میں پوائنٹس ہیں وہ اس وقت اس زمانے میں دنیا میں کہیں پہ بھی ایسی حکومت نہیں تھی جس میں ایسے پوائنٹس ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت تھی اس کے اندر جو آپ نے یہ معاہدات کیے، کیونکہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتنی بڑی یعنی ایک اہمیت، امپورٹنس ان کی کتنی بڑی تھی، بعد میں آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھائی چارہ
مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، جو ہم نے مواخات پڑھا۔ لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت ہو چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی، یعنی ان کو آرگنائز بھی کرنے کی ضرورت تھی۔ سب کو آرگنائز بھی کرنا تھا۔ دیکھیں وہاں سے مہاجرین پہلے ایک مستقل امت نہیں تھے، اب یہ سمجھ لیں ایک نیشن بن گیا۔ یہاں پہ انصار بھی ہیں، یہاں پہ مہاجرین بھی ہیں، اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق و واجبات کیا ہیں، کیا آپ کے رائٹس ہیں اور کیا آپ کے فرائض ہیں دوسروں کی طرف۔ اور ان نکات، یہ جو نیچے آپ پڑھیں گے جتنی بھی لسٹ آپ کو دی ہے، ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتی ہیں۔ کیا چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے ڈفرنٹ کرتی ہے، جو ڈسٹنکٹیو ہے آپ میں، وہ بھی بتانا تھا۔ تو ان کو صحیح گائیڈ کرنا ضروری تھا اس وقت، کیونکہ اب یہ دیکھیں مدینہ میں کتنی طرح کے لوگ رہتے ہیں، اب مسلمانوں کو گائیڈنس کی ضرورت تھی، کیسے کس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے۔ پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں تھیں جو عقیدے اور دین، مصالح اور ضروریات اور جذبات و احساسات میں مسلمانوں سے مختلف تھیں، بالکل ڈفرنٹ تھی نا۔ کون دو جماعتیں تھیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا یہود تھے، یہود کے 3 قبائل وہاں پہ تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبائل تھے۔ آگے جا کے ہم ان کی بھی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ سیرت میں ان سے ریلیٹڈ بھی کافی باتیں آئیں گی۔ ابھی اپنے عقیدے میں، دین میں، اپنی اور مصالح میں، مصلحتوں میں، اپنی ضروریات میں، جذبات اور احساس میں مسلمانوں سے مختلف تھے۔ وہ جیسے جب پاکستان بنا نا تو وہ بھی ایک 2 قومی نظریہ دیا گیا تھا، اور اس میں بھی کیا تھا کہ ہم ہندوؤں سے ڈفرینٹ ایک نیشن ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا دین، ہمارے ضروریات، جذبات، احساسات ہندوؤں سے مختلف ہیں، اس لیے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے۔ تو یہی بنیاد تھی پاکستان کے بننے کی، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وہی چیزیں ختم کر دی اور ایسے ہی بن گئے کہ جیسے ہم اور وہ ایک ہی ہیں، حالانکہ اس ملک کی بنیاد ہی یہ تھی۔ تو ان کو بھی بتانا ضروری تھا کہ ہم مسلمانوں کے علاوہ جو اور لوگ یہاں پہ ہیں، مسلمان ان سے بالکل الگ ہیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے جو بات کر لی کہ 2 اور جماعتیں کون سی تھی، مشرکین کی اور یہود کی، گو کہ مشرکین بہت زیادہ نہیں تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے بیان کروایا، ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا۔ تو کتنے عہد و پیمان ہو گئے؟ 3 ہو گئے، رائٹ۔ ایک نمبر 1 مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان، ایک نمبر 2 مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، اور نمبر 3 مسلمانوں اور یہود کے درمیان۔ اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی جس کے خاص نکات یہ ہیں، جس کے پوائنٹس یہ ہیں، یہ پوائنٹ وائز آپ کو دی گئی ہے، جس کو ہم نے اپنی اسلامک سٹڈیز میں کبھی پڑھا ہے میثاق مدینہ کے نام سے۔ میثاق مدینہ کیا تھا وہ آج ہم سمجھیں گے بھی۔ وہ کہ جو سیرت کی کتابیں ہیں جو عربک میں بھی ہیں، ان میں یہ جو میثاق ہے نا، اس کے جو پوائنٹس ہیں اتنے ہارڈ ہیں ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگر یہ بھی آپ کو یہاں پہ آپ صحیح طرح اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ خود سے نہیں سمجھ سکیں گے اس کو، اس لیے بہت آپ کی توجہ چاہیے کہ کیا نکات تھے، کیونکہ یہ ایک سمجھ لیں پلرز ہیں اس اسلامک اسٹیٹ کے، یہ جو بنیاد پڑ رہی ہے اسلامک اسٹیٹ کی۔ نمبر 1 قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ سب سے پہلے تو بریکٹ لگائیں، قریش سے لے کے جہاد کرنے والے تک، یہ ایک گروپ، اور دوسرا گروپ کیا ہے؟ بقیہ لوگ، اس کو الگ بریکٹ لگائیں۔ تو یہ کتنے گروپ بن گئے؟ 2۔ ایک گروپ میں کون ہے؟ قریش کون ہے؟ یعنی مہاجرین، اور جو یثرب، دیکھیں یثرب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیا تھا، لیکن چونکہ ابھی یہ سٹارٹ ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ابھی یہ نام یعنی لوگوں میں بہت زیادہ فیملیئر نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ مجھے ایک ایسے شہر میں رہنے کا حکم دیا گیا، تمام بستیاں جس کے ماتحت ہوں گی، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں لیکن اب وہ مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ النبی کا نام طیبہ بھی رکھا ہے، طابہ بھی رکھا ہے، طیبہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس شہر میں بدعت ایجاد نہ کرے، یہ پاک شہر ہے نا، جس نے ایسا کیا اس پہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو یعنی یہ تو پھر یہاں پہ یثرب کیوں یوز کیا گیا؟ یثرب اس لیے یوز کیا گیا کہ ابھی لوگ فیملیئر نہیں تھے نئے نام سے، بہت کامن نہیں ہوا تھا، اس لیے تو یثرب سے آپ سمجھ لیں مدینہ۔ مدینہ کے جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے، یعنی ان کے انڈر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے، یعنی اور بھی جگہوں سے جو بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ جو قریش کون ہے؟ اوپر لکھے مہاجرین۔ یثرب کے مومنین اور مسلمین کون ہے؟ انصار۔ اور ان کے ماتحت ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے کون ہیں؟ وہ باقی جو مسلمان دوسری ٹرائب سے جو اور بدو یا کوئی اور مسلمان ہوئے، یہ ایک گروپ ہے۔ یہ بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ باقی لوگ الگ امت ہیں اور یہ ان سے ڈفرینٹ ہے، ان کی الگ شناخت بتائی گئی، یہ سب ایک ہیں اور یہ سب ایک امت ہے۔ ٹھیک ہے؟ ان کی دیت کی ادائیگی، دیت کیا ہوتی ہے؟ جو خون بہا ہوتا ہے، کسی کا قتل کر دیا کسی نے غلطی سے تو اس کو جو خون بہا دیا جاتا ہے، اور قیدی کی رہائی، وہ بھی جو رینسم دیا جاتا ہے قیدی رہا کرنے کے لیے، اہل ایمان کے درمیان عرف سابق کے مطابق ہوگی۔ عرف سابق کیا مطلب ہے؟ جو پہلے سے عرف عام میں، یعنی جو پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، جو پہلے سے جتنی بھی دیت پہلے دیتے تھے اسی طرح رہے گی۔ اب اسلام نئی نہیں اس میں چینج کی ہوگی، وہی دیت ہوگی۔ یعنی دیت اور قیدیوں کی رہائی کے لیے جتنے پیسے دینے ہیں یہ کیا ہوں گے؟ ان ٹرائبس میں عرف سابق کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ جو فدیہ دینا ہوگا، دیت دینی ہوگی، اس میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ اور یہ لوگ مفسد، فساد کرنے والے، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو، یعنی چاہے مسلمانوں میں سے کوئی کیوں نہ ہو، یہودیوں میں سے ہو، مشرکوں میں سے ہو، کوئی بھی اگر ظالم ہے، کوئی بھی اگر بغاوت کرے گا، اس ٹریٹی کے خلاف کچھ کرے گا، فساد کرے گا، تو یہ نہیں کہا جائے گا جی یہ تو فلاں قبیلے سے ہے، ہم اپنے قبیلے والے کو پروٹیکٹ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا پہلے تو یہی ہوتا نا، ہم اپنے ٹرائب والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر کوئی ظالم ہے تو چاہے وہ مسلمان ہے اور چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہے کسی کی، اس کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں گے، اتحاد ہوگا۔ کتنی فیئر بات ہے نا، کتنی فیئر بات ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں ہمارے مسلمان کچھ کریں گے تو ان کو نہیں کوئی کچھ کہے گا، باقیوں کو کریں گے تو پھر ان کو پکڑا جائے گا۔ اور کوئی مومن، نمبر 4، اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ یعنی کوئی مومن کسی کو بھی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ یعنی مسلمانوں کو بیچ میں اپنے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو سارے ایک مسلمانوں کے اپنے ایک جو ٹریٹی کے نکات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مدد، کسی کافر کے خلاف مسلمان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، کسی کافر کے مدد کے لیے مسلمان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ اللہ کا ذمہ ایک ہے۔ ذمہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے پرانے زمانے میں ایک پروٹیکشن دی جاتی تھی، یعنی اس کے ذمہ جیسے ہم ذمہ داری کہہ لیں کہ ذمہ داری کسی کو کسی کی دے دی گئی، ایک آدمی نے کہا جی میں فلاں کا ذمہ لیتا ہوں، میں فلاں کو پروٹیکشن دیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا ذمہ ایک ہے، کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کی طرف سے کسی نے کسی کو پروٹیکشن اگر دی ہے تو سب کی طرف سے وہ پروٹیکشن ہوگی۔
یہ مطلب ہے۔ لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ یعنی معمولی آدمی سے مطلب کیا؟ یعنی کوئی غریب آدمی ہے، کوئی ایسا جیسے کوئی یعنی جوان ہے، بوڑھا ہے، بالغ بچہ ہے، اس نے اگر کسی کو پروٹیکشن دے دی ہے، یا کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، اس نے کسی کو پروٹیکشن دے دی ہے، تو وہ پروٹیکشن سب کی طرف سے سمجھی جائے گی، سب کو اس پروٹیکشن کی ریسپیکٹ کرنی ہے۔ یعنی اب پھر آپ اس بندے کو ہارم نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کسی کافر کو کسی نے پروٹیکشن دی ہے کہ میں نے اس کا ذمہ لے لیا، تو کوئی اس پروٹیکشن کو توڑے گا نہیں، کیا؟ اور سب اس میں برابر ہیں، چاہے کسی معمولی آدمی نے، غریب آدمی نے بھی پروٹیکشن دی ہے، وہ بھی ایکولی سمجھی جائے گی سارے مسلمانوں کے لیے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ یعنی سمپل ورڈز میں ایک مسلمان نے بھی، چاہے غریب ہے، غلام ہے، کسی کو اگر پروٹیکشن دی ہے، سب اس کو ریسپیکٹ کریں گے، سب کی طرف سے وہ ہوگی۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروکار ہوں گے کا مطلب کیا؟ فالو کریں گے، مطلب ہے یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہو جائیں گے تو یہودیوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا تو اس کی مدد کی جائے گی، یعنی اس کو ہم پروٹیکشن دیں گے، وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوگا، اس کے بھی ایکول رائٹس ہوں گے جیسے دوسرے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہی بات ہے نا، اس کو کوئی نہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، یعنی مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، مطلب مسلمان جس کے ساتھ صلح کریں گے سب کی صلح اس کے ساتھ ہوگی۔ اچھا جی، نمبر 8، اور جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، یعنی دیت لینے پہ راضی ہو جائے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو کوئی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، قصدن اس کا مرڈر کر دیتا ہے، کوئی سازش کے تحت اس کو مار دیتا ہے، تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ قصاص سمجھتے ہیں نا، ہم نے پڑھا ہوا ہے، جان کا بدلہ جان، سوائے اس کے کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ کہیں کہ نہیں، ہمیں خون بہا دے دیا جائے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے نا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کیسی ہیں، ایک دیوار کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ نظر آ رہا ہے نا اس میثاق میں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہی ہے نا، کہ مسلمان کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم تو مہاجرین ہیں اور آپ تو انصار ہیں، اور کوئی کہے ہم تو اوس سے ہیں اور آپ تو خزرج سے ہیں، اور کوئی کہے ہم تو فلاں ہیں اور ہم تو فلاں ہیں۔ دیکھا، ساری ڈسکریمنیشن ختم کر دی، ایک ہے، سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ سب ظالم کے خلاف، مفسد کے خلاف، باغی کے خلاف ایک ہاتھ کے اٹھیں گے، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ جو ڈفرنٹ ٹولیاں یا قبیلے یا ان کے نام تو رہیں گے، لیکن ان کے ناموں کے پیچھے چھپ کے کوئی ظالم کی مدد نہیں کرے گا۔ دیت ہے، فدیہ، اس میں سارے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر دیت دینی پڑی ان کو کسی کو، یا فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو رہائی دلانی ہے کہیں سے، سب مدد کریں گے۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا جی ہمارا تھوڑی ہے، وہ ہمارے قبیلے سے تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے مشکل پوائنٹس ہیں اس لیے، لیکن آپ کو امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کو صحیح طرح ساری بات سمجھا دوں۔ پھر بھی کوئی بات رہ جائے تو پھر انشاءاللہ پوچھ لیجیے۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ یعنی مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو بدعت کریٹ کرے یا جو فساد کرے، اس کو جی ہم اپنے گھر ٹھہرا رہے ہیں اور ہم اس کو پناہ دے رہے ہیں، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو الاؤڈ نہیں ہوگا یہ۔ اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا تو کس کے پاس لے جایا جائے گا؟ اللہ کے پاس کیسے لے جا سکتے ہیں؟ یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ موجود تھے، ان کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یعنی حاکم تسلیم کر لیا گیا، قاضی تسلیم کر لیا گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے مقدمات لائے جائیں گے۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا۔ یہ تو ایک عہد و پیمان ہو گیا نا، لیکن دیٹس ناٹ اٹ، ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ، کیونکہ دیکھیں ان کے اندر آپ ذرا ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں لے کر آئیں تو یہ وہ تھے جو انتہائی اسٹرانگ ٹرائبل سسٹم میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ٹرائبس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، ان کے لیے ان کا قبیلہ ہر چیز تھی۔ اب ایک اسلامی بھائی چارے میں ان کو باندھنا ہے تو یہ ایک بہت نئی چیز تھی، بہت بڑی بات تھی، مگر انہوں نے کتنی زبردست طریقے سے اس کو نبھایا کہ اس کی مثال پھر رہتی دنیا تک نہیں ملتی کہ اس کے بعد کبھی ایسے لوگ آئے ہوں۔ کسی قوم میں آپ نہیں دیکھیں گے بھائی چارے کی ایسی مثال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کو بیان کرتے رہتے تھے، ان کے اندر انہیں باہم تعاون و مدد، اتحاد و یگانگت اور غم گساری اور خبرگیری کی ترغیب دی۔ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم ان کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو کے رہنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، اس کی آلویز ترغیب دی۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ! یعنی جو میں نے ابھی آپ کو بات کی، یعنی پوری ہسٹری میں پیک پہ اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں کہ اخوت اور بھائی چارہ کوئی دنیا میں ہوا، دنیا کی تاریخ میں ٹاپ پہ آپ کو یہ ملے گا جو بھائی چارہ یہاں پہ ہوا۔ یعنی واقعی پھر انہوں نے یہ جو 10 اصول ہے نا، ان کے اوپر پورا اتر کے دکھایا۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی۔ یعنی اب اکثر مشرک تو مسلمان ہی ہو گئے تھے، جو پہلے مشرک تھے وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ بھی اتنی زیادہ کوئی پوزیشن آف پاور میں بھی نہیں تھے اور کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ بھی نہیں تھے، اور ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور ہم تو یہ ان کو حکمران مدینہ کا ایسے نہیں مان سکتے اور ہم یہ ٹریٹی نہیں کریں گے یا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ ان میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی۔ دیکھیں ان کے ٹرائب، اگر کسی ٹرائب کے اندر کوئی تھے بھی رہ گئے جو مشرک تھے، تو ان کو نہ تو زور زبردستی سے کہا گیا کہ آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ، اب یہاں پہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی، اب آپ لوگ نہیں رہ سکتے یہاں پہ، یا آپ لوگوں کو ہونا پڑے گا مسلمان۔ آپ دیکھتے ہیں بہت بعد تک بھی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی مسلمان ہوئے، عہد تک بھی مثال ملتی ہے کہ ایک کافر تھے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام تو پتہ نہیں زبردستی کرتا ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے بھی آئے ہیں، انہی قبائل کے اندر مشرکین بھی رہ رہے ہیں، نہ کوئی زور زبردستی کی گئی، نہ ان کو کوئی وہاں سے نکالا گیا، نہ ان کے ساتھ کوئی جبر کیا گیا۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ اصولوں کے اوپر ہم چلیں گے اور وہ اصول لے ڈاؤن کر دیے گئے، یہ ہیں اینڈ دیز آر فیئر انف کہ جو جس میں سب کی ان کو آزادی تھی اپنی پریکٹسز کرنے کی، ان کو نہیں کچھ بھی کہا گیا اس سلسلے میں۔ تو پھر یہ کہنا کہ نہیں بھی اسلام جو ہے نا زبردستی کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ آیت اسی بارے میں تو ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کہ آپ مسلمان ہوں، اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کو بھی ذرا سمجھنا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے ہی کسی دن آپ کو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، امی میں نے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں۔ جب مسلمان ہو گئے تب تو آپ کو ابائڈ بائی کرنا ہے، آپ کو لاس کو فالو کرنا ہے، لیکن آپ کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اب یہ ایک زبردست مثال آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ میجورٹی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں یہ لوگ، اور پھر بھی مشرکین کو آزادی ہے رہنے کی بھی، مشرکین کو آزادی ہے اپنی پریکٹسز کی بھی۔ تو اب ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کوئی بغاوت کریں، لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا۔
یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی نمبر 2 اب یہ کون سا معاہدہ ہے؟ جو مشرکین کے ساتھ. پہلے ہم نے 10 پوائنٹ کس کے پڑھے؟ جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اب یہ نمبر 2 کیا ہے؟ جو مشرکین جو وہاں پہ مدینہ میں رہنے والے تھے ان کے ساتھ کیا کس چیز کے اوپر معاہدہ ہوا کہ کوئی مشرکین مکہ میں سے، مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا. قریش کون؟ مطلب مشرکین مکہ اوپر لکھیں. ان کو کوئی بھی ان کی جان کو مال کو پناہ نہیں دے گا کہ میں نے جی اس کو پناہ دے دی ہے مدینہ میں اور اب اس کو کوئی ہارم نہیں کر سکتا. ایسے نہیں ہوگا. آپ ان کو پروٹیکشن دے ہی نہیں سکتے اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا. یعنی مومن مسلمان اور اس کی اگر جنگ ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے تو کھڑے ہو گئے اور کسی مشرک کا جو مکہ کا مشرک ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، یہ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا. یعنی اب ان کی طرف سے کسی ہارم کا اندیشہ نہیں تھا. زیادہ یہی ہوتا تھا نا، یہی ہو سکتا تھا کہ یہ بھی مشرک ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ وہاں کے مشرکین جو مکہ کے مشرکین ہیں ان کا ساتھ دیں کہ بھئی ہم بھی بت پرست تم بھی بت پرست ہو، آؤ بیچ بیچ میں سے کوئی سازشیں کریں، بیچ بیچ میں سے کوئی ایسے کام کرنے کی کوشش کریں. تو اس خطرے کو یعنی یہ عہد کر کے اس خطرے کو ایک طرف کر دیا گیا. باقی رہے یہود. اب کس کا معاملہ رہ گیا؟ یہود کا. تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص خاص نکات حسب ذیل ہیں. یعنی یہ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ دے دیے کہ جیوز کے ساتھ کیا ٹریٹی ہوئی تھی. یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے. یعنی یہود بھی ایک امت ہے اور مسلمان بھی ایک امت ہے. ان کو مانا گیا کہ وہ بھی ایک امت ہے. جیسے مسلمان ایک امت ہے، ایک قوم ہے، یہود کو بھی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک امت ہے. ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ہم آپ کے دین میں چاہے وہ شرک کر رہے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے دین میں، جو بھی انہوں نے چینجز کی ہوئی، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا. لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے. تو ہم نہیں کوئی انٹرفیئر اس میں کریں گے. اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا. ان کے ذمے ان کا خرچہ ہوگا، مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچہ ہوگا. کون سا خرچہ؟ یعنی آپ کی جو بھی آپ نے اپنے جو بھی آپ کے پور ہیں، جو بھی آپ کے مطلب اندرونی کوئی معاملات ہیں اس کا جو بھی خرچ ہے، جو آپ کے ویلفیئر کی کام ہے ان کا کوئی خرچ ہے، جو آپ نے فدیہ دینا ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، جتنی بھی یہ ساری چیزیں جیسے مسلمانوں کو کہا گیا نا کہ آپ نے مل کے جیسے اب دیت دینی ہے، فدیہ دینا ہے، یہ آپ کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے. آپ اپنے خرچے کے خود ذمہ دار ہوں گے. ہم نہیں آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ کا خرچہ ہم اٹھائیں کہ کسی یہودی نے دوسرے کو قتل کر دیا یا کچھ ہو گیا تو اب ہم اس کو پیمنٹ کے لیے آپ کی مدد کریں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کے کوئی ویلفیئر کے کام ہے، آپ کے کوئی اندرونی جھگڑے ہیں، آپ کے کوئی کچھ اور ٹیک کیئر کرنی ہے چیزوں کو، تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا. کیا مطلب؟ جو طاقت یعنی جو بھی آؤٹ سائڈ اینیمی جو ہے وہ اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گا. معاہدہ کے کسی بھی فریق سے، جتنے کون کون فریق ہیں یہاں پہ معاہدے، یعنی مسلمان ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، کسی بھی فریق سے جنگ کرے گا یا مدینہ پہ حملہ کرے گا کوئی بھی، تو کیا ہوگا؟ سب اپنے اپنے نہیں سنبھال کے بیٹھیں گے، سب ایک ہو کے لڑیں گے، آپس میں تعاون کریں گے، ہر ایک اپنی اپنی طرف کا دفاع کرے گا، اپنی اپنی طرف سے ڈیفینڈ کرے گا. ٹھیک ہے. تو سب ون ہو کے مدینہ کا دفاع کریں گے. اور اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں. یعنی آپس میں بھی کسی گناہ پہ تعاون نہیں کریں گے، آپس میں بھی خیر خواہی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، نیکوکاری کے تعلقات یعنی اچھے ٹرمز کے اوپر ہم رہیں گے آپس کے اندر. جس کو بڑا پھر یہودیوں نے کیا کیا تھا یہ دیکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے یہود کے اوپر کیوں حملہ کیا، فلاں کیا. ان کو جب یہ پتہ ہی نہیں ہے بیک گراؤنڈ تو پھر آگے جا کے ذہن میں ڈفرینٹ باتیں آتی ہیں.
تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس چیز پہ ایگری کیا تھا یہود نے. آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا. تو یعنی آپس میں اب یہ حلیف ہے نا، مسلمان ہیں اور یہ ہے، یہ سارے آپس میں حلیف ہو گئے. اب کوئی جرم کرتا تو اب اس کے جرم کے اندر اس کے حلیف کو نہیں پکڑ لیا جائے گا کہ جی یہ بھی کیونکہ یہ ان کا حلیف ہے. پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، حلیف جو ہے وہ بھائی سے بھی زیادہ ہوتا تھا. تو کسی کو اس کے حلیف کے جرم میں پکڑا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. مظلوم کی مدد کی جائے گی. مظلوم کوئی بھی ہو، وہ جہاں پہ بھی ہو، اس کی مدد کی جائے گی. جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. یعنی اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سارے اپنی اپنی طرف سے مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور جتنا بھی اس کا خرچہ آئے گا سب اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. یعنی اب اس معاہدے کے جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں ہم کوئی ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی یہاں پہ ہنگامہ آرائی یا فساد، خون، یہ چیزیں نہیں ہوگی. یہاں پہ ہم آپس میں یعنی امن و امان کے ساتھ رہیں گے. حرام ہوگا یعنی کوئی یہودی آ کے مسلمان کو قتل کر دے، یا مشرک آ کے کسی مسلمان کو یا یہودی کو قتل کر دے، اس طرح سے یا ہنگامہ آرائیاں کریں، ایک دوسرے کا فتنے فساد کھڑے کریں، یہ چیز نہیں ہوگی. یہ ایگری کیا تھا انہوں نے. اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے. یہ کون سا ہنگامہ یا جھگڑا ہے؟ یعنی فریقین کے آپس کے درمیان. یہ نہیں ہے کہ یہودی کو قتل کرے گا تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے، یہ نہیں کہا جا رہا. ان کی کورٹس اپنی تھی، ان کو سمجھ لیں ایک آزادی دی گئی. آپ اپنی چیزوں کے خود ذمہ دار ہیں. آپ کے ہاں کوئی جھگڑے کھڑے ہو گئے، آپ اپنی عدالتوں کے خود ہیں ذمہ دار. لیکن اگر ان میں آپس میں کون، یہ 3 گروپس ہیں، 3 نیشنز ہیں. نیشن ان کو تو نہیں مانا گیا مشرکین کو، مگر یہود ایک امت، مسلمان ایک امت، اور مشرکین جو بچے کھچے تھے، یہ 3 وہ ہیں. اب آپس میں بھی تو کچھ معاملہ ہو سکتا ہے، کسی چیز کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے کہ جی یہ بات یا یہ تو ہم نے ایسے کی تھی. تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کریں گے. ٹھیک ہے. قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. اور اس کا انہوں نے بہت اس چیز کو توڑا، اور باقاعدہ ان کے جو ٹرمز تھے، پھر اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ پیچھے سے چھپ کے جا کے ان کو بلکہ بلاتے تھے، اکساتے تھے کہ آ کے حملہ کرو. تو قریش کے ساتھ اور ان کے مددگاروں کے ساتھ، یعنی قریش کے جو ساتھی ہیں، قریش کے جو حلیف ہیں، قریش کے جو سپورٹرز ہیں، ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا. یعنی قریش سب کے لیے ہی، مشرکین بھی ان کو پناہ نہیں دیں گے، یہود بھی ان کو پناہ نہیں دیں گے. نمبر 10، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا. یعنی اس معاہدے کی وجہ سے کوئی اگر ظالم ہے، یا کوئی چاہے وہ ظالم مسلمانوں میں سے ہے، یہودیوں میں سے ہے، کوئی اس کو آڑ بنا کے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. اس قرارداد کے ذریعے یثرب کے سارے باشندے، مسلمان، مشرکین اور یہود، ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے. یعنی اتحاد کی بالکل ایک ساتھ ایک اتحاد میں پرو دی، ایک اتحاد ہو گیا ان کا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، سارے ایک ہی ہیں، بھائی بن گئے، اس طرح سے نہیں. مگر دیکھیں ہمسایوں کے ساتھ، آپ چاہے مشرک ہمسائے ہیں، چاہے وہ یہودی ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھے ٹرمز کے اوپر رہنا، ان کے ساتھ کیسے آگے چلنا ہے، یہ زبردست طریقے سے ہمیں یہ معاہدہ بتاتا ہے کس طرح آگے چلا جائے. ایک جگہ پہ اگر لوگ رہتے ہوں اور وہاں پہ ڈفرینٹ ریلیجنز کے لوگ ہیں تو کیسے آگے بات چلائی جائے، کس طرح رہا جائے. اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی. یعنی مدینہ اور اس کے دیکھو، مدینہ ایک تو بیچ میں تھا نا، سینٹرل مدینہ تھا، اور اس کے ارد گرد بھی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لوگ رہتے تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو یہ اس سارے کو ملا کے
ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی جو دنیا کی پہلی اسلامک اسٹیٹ تھی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے، تو کون تھا یہاں کا سربراہ مدینہ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب کو یہ بات ماننی کیوں پڑی؟ مشرکوں نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ اس لیے کہ میجورٹی یہاں پہ کس کی تھی؟ مسلمانوں کی. آپ دیکھیں دنیا میں جس ملک میں بھی جو بھی قوم میجورٹی میں ہوتی ہے حکمران انہی کا ہوتا ہے نا. یہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی ایسے معاہدے کیے گئے کہ وہ بھی ایٹ پیس رہیں اور ہمیں بھی ایٹ پیس رہنے دیں. کسی کی مذہبی آزادی کو چھینا نہیں گیا، کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی. کتنے فیئر ہیں سارے پوائنٹس اگر آپ دیکھیں، یعنی کوئی ظلم، کوئی زیادتی کسی کے لیے بھی برداشت نہیں کی جائے گی. کوئی یہ معاہدے کو کوئی آڑ بنا کے نہیں، یہ دیکھو معاہدے میں تو یہ اس کو آڑ بنا کے کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی جرم نہیں کر سکتا. تو یہ کتنا ایک یعنی رہتی دنیا تک ایک مثال ہے یہ جو میثاق مدینہ ہے. اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے. یعنی اب مسلمانوں کے پاس کیا تھا کہ ایک طرف ان کو سیٹل ڈاؤن کر دیا، تو اب وہ کس کام میں لگ گئے؟ دعوت اللہ کے کام میں لگ گئے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ یہودی بھی ہیں، وہاں پہ مشرک بھی ہیں جو ویسے ہی اسلام کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکمت کے ساتھ چلتے ہوئے کیسے جہاں مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا، وہاں پہ ان کو بھی سیٹسفائی کر دیا اور تب ایک ریاست کی بنیاد رکھی. اور اس معاہدے کی دیکھیں پہلی شک یہ ہے، پہلی جو پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان باقی سب سے ایک الگ امت ہوں گے. یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا دو قومی نظریہ تھا، یہی سب سے پہلا پوائنٹ ہے. اور یہود وغیرہ کے ساتھ بھی یہ طے کر لیا کہ باہر کا کوئی دشمن آئے سب مل کے اپنے اس جگہ کا دفاع کریں گے، مگر اپنے انٹرنل پرابلمز، انٹرنل میٹرز کے اندر سب انڈیپینڈنٹ ہیں. اور بخاری میں ہے نا، اس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جو زانی تھا اس کا فیصلہ تورات کے مطابق کیا اور وہ رجم کرنا تھا. تو مذہبی آزادی ان کو دی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرنے سے باز نہیں آئے. اگر دیکھیں یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فی الحال کے لیے ایٹ پیس سب کو کر کے، اگر کوئی اچھے لوگ ہوں، یہ لوگ ان یہود کی تو بات آپ کو آگے بھی پتہ چلے گی کہ ان کی نیچر کیا ہوتی ہے، اس لیے وہ تو ایٹ پیس رہے ہی نہیں نا. ورنہ کوئی بھی یعنی ایسا انسان ہو جس کی جو سلیم الفطرت ہوں لوگ، تو وہ لوگ اتنی زبردست قسم کے یہ پوائنٹس دیے گئے کہ آرام سے کوئی نیشن رہ سکتا ہے. اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے، اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے. اللہ اکبر! کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ خود تشریف لے جاتے، آپ سربراہ ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ کوئی محل ہو جس میں بیٹھے ہوئے یا کوئی گدی ہو جس پہ تشریف فرمائے اب لوگ آئے میرے پاس. نہیں، خود تشریف لے جاتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ کنواں پانی کے پاس، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. دیکھو یہاں پہ کنواں خود پیاسے کے پاس جاتا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے نا تو کنویں کو بھی جانا پڑتا ہے پیاسے کے پاس. اگر ہم کہیں کہ نہیں پیاسے تو ہی آ، تو دین کے معاملے میں یہ بھی کرنا پڑے، کوئی اس کے اندر اپنی توہین نہ سمجھے، کوئی اس کے اندر اپنے یہ نہ سمجھے کہ میں کیوں جاؤں اور پتہ نہیں دوسرے کی بڑائی اور میری اس میں حقارت ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور کس چیز سے تبلیغ کرتے تھے جو تھرو آؤٹ ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام سے، اللہ کی کلام کی آیات تلاوت فرما کے ان کو بلاتے تھے اللہ کی طرف. اور جو ایمان لے کر آتا ہے، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد تزکیہ، یعنی انسان کا جو انر سیلف ہے اس کو پاک صاف کرنا. اور پھر کتاب و حکمت ان کو سکھاتے تھے. ان کو بھی یعنی سیکھنے کی ضرورت تھی. ایسے نہیں تھا کہ وہ عربی جانتے ہیں تو یہ لو سارے ایک ایک کتاب لے لو، یہ لو سارے آیتیں لے لو جو ابھی تک اتنی ہوئی ہیں، خود ہی گھر میں پڑھتے رہنا ان کو.
تم لوگ تو سمجھتے ہی ہو نا عربی، اور تمہارے تو حالات کے مطابق ہے، تو ان کو تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی سمجھنے کے لیے، کہ ایسا نہیں ہے، ان کو بھی سکھایا گیا قرآن، جبکہ ہم اجمی ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر کسی استاد کے ہم ویسے ہی سیکھ لیں گے، ہم پڑھ لیتے ہیں نا خود ہی، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں خود ہی آ جائے گا۔ قریش کی فتنہ خیزیاں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، دیکھیں ہم شاید یہ سوچتے ہوں کہ دیکھو وہاں سے شکر ہے ان کو ریلیف ملا، وہاں پہ اتنے مسئلے مسائل تھے، ہم نے سارا کتنا پڑھا ہے مکہ کے دور کے بارے میں، اور وہاں پہ جو مسلمان جس کشمکش میں تھے، جس قدر سخت حالات میں تھے، ایسے لگتا ہے، ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب تو آ کے یہاں پہ حکومت بھی قائم ہو گئی، اسلامک اسٹیٹ بھی ہوگی، تو سب بڑا پیس اور بڑا سب چین کی بانسری بج رہی ہوگی اور ایسے ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا، ایک چیلنج سے نکلے تو دوسرا چیلنج تھا، ایک مشکل سے نکلے تو دوسری مشکل تھی، اور زندگی اسی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں ایک مشکل سے نکلے اب تو ہمارے لیے سب چیز بہت اچھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ ہم شاید جنت سمجھ کے بیٹھے ہیں، جب بھی ہم ایک کے بعد دوسری چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ بس اب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، یہ چیز، اسی لیے ہم دنیا کے پیچھے بھی کیوں اتنا بھاگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں پیسہ اتنا ہو جائے گا تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں، اتنی جائیدادیں بن جائیں گی تو خوشیاں ہی خوشیاں، میرا بچہ فلانے پوزیشن پہ پہنچ جائے گا، یہ اس میں اس کا داخلہ ہو جائے گا تو خوشیاں ہی خوشیاں۔ ایسا نہیں ہے، ایک چیلنج ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرا، دوسرا ہوتا ہے تو تیسرا، زندگی یہی ہے، اور انہی مشکلات سے گزر کے ہی انسان کو منزل پہ پہنچنا ہے۔ کس نے آپ سے وعدہ کیا کہ دنیا جنت ہے؟ کہیں ہے قرآن میں؟ کہیں ہے قرآن میں، کہیں ہے حدیث میں کہ یہ دنیا جو ہے وہ پھولوں کی سیج ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ اتنے مزے کی چیز ہے، اور بس یہ کر لو گے تو بس مزے ہی مزے ہیں یہاں پہ؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ ان مسلمانوں کو تو ملا نہیں، تو ہمیں کیسے مل سکتا؟ تو قریش کے داؤ پیچ اب دیکھیں یہاں پہ بھی آ گئے، انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، ان کو وہاں پہ چین نہیں آیا، مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، یعنی ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہے تھے، تو زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے پرامن ماحول میسر آئے گا، کہ اسی دوران قریش کے داؤ گھات سامنے آئے، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی ان کا کیا مقصد تھا؟ دشمن نے اپنی دشمنی نہیں چھوڑی، آخر شیطانی قوتیں کہاں چین سے بیٹھتی ہیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ ہے، شیطانی قوتیں کب بھی چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ جہاں انسان دین کے اوپر چلنے لگتا ہے، دین کے راستے کے اوپر کوئی کوشش شروع کرتا ہے، یہ قوتیں اور تیز ہو جاتی ہیں۔ اب بھائی تمہارے ملک سے نکل آئے، تمہارے شہر سے نکل آئے، تمہاری جگہ سے چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ لے کے بھی ساتھ نہیں گئے، اب تو ان کو چھوڑ دو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کیا؟ چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا، یعنی اب انہوں نے کس کو لکھا؟ دیکھیں اور کسی کو نہیں لکھا، مشرکین کو لکھا۔ کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ تھے نا، ایک دوسرے کا ایک ہی مذہب جو تھا، تو یہ جو کفر کی قوتیں ہوتی ہیں نا، یاد رکھیں اسلام کے خلاف تو ساری متحد ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ یعنی اتنی بڑی دھمکی انہوں نے دی کہ اگر آپ لوگوں نے اس جگہ سے ان مسلمانوں کو یہاں سے نہ نکالا تو پھر دیکھنا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ کی عورتوں کو بھی قیدی بنائیں گے اور آپ کے جوانوں کو قتل کر دیں گے۔ اس خط کی آمد پر مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے وہاں سے کہتے نا تیلی لگا دی، اب وہ تیلی لگا دی ان کو تو یہ بھی جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کے واضح نصیحت کی، اور کیا زبان ہوگی میرے نبی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت تھی، آپ کا جو کلام تھا تو ظاہر ہے بات دل کو لگی ہوگی، تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، یعنی وہ تو بالکل اس چیز کے اوپر ہو گئے تھے کہ ہم تو اب
ان کو نکال باہر کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملات کو ٹھنڈا کیا نا. دیکھیے اس کے اندر کتنی حکمت نظر آتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت یہ کرتے کہ مسلمانوں کو ابھارتے کہ دیکھو یہ مشرکین ابھی ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے، ابھی معاہدہ ہوا اور معاہدے میں یہی بات کی تھی کہ ان کے ساتھ نہیں، آپ نے ان کا نہیں ساتھ دینا، اور دیکھو یہ ابھی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایسے کرنے لگے ہیں، چلو اب ان کے ساتھ جنگ کرو، تو کیا ہوتا. تو حکمت جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو مومن کی میراث ہے. یہ اس کے ساتھ چلنا، یہ نہیں کہ ہر وقت ہم ایک لڑنے کے موڈ میں رہیں، تلواریں نکالنے، اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو نہیں. یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دیکھیں اس چیز کو ہینڈل کیا، اس معاملے کو، جبکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثار کرنے کو تیار تھے. دکھا تھا نثار مدینہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. تو کیا مشکل تھا ایک اشارہ کرتے، وہ تو ویسے بھی مائنورٹی ہی تھے. اسی طرح اوس کے سردار، اب یہ اوس قبیلہ تھا نا، اس کے سردار کون تھے؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کا اپنے نام پہلے بھی سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمرہ کے لیے مکہ گئے تو ابو صفوان امیہ بن خلف. امیہ بن خلف کون تھا؟ ابو صفوان امیہ بن خلف کون تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا. اس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. کیونکہ یہ لوگ دیکھیں ان کے پہلے تو آپس میں حلیف کے تعلقات، لوگوں کے آپس میں بھی تو ریلیشن شپس ہوتے تھے نا. اب ہم کہیں جائیں تو ہمارے کوئی بھائی بنے ہوئے ہیں، کوئی وہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں. تو یہ اس ٹائم پہ یہ سعد بن معاذ عمرہ کے لیے گئے تو وہاں پہ اس آدمی کے ساتھ، اس کافر کے ساتھ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا. اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دی. کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں پہ بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے. یعنی مکے میں تو آ کے تم مزے سے گھومنے لگے ہوئے، اور جو ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، جو ہمارے باغی ہیں، جو ہمارے سے بے دین ہو کے نکلے ہوئے ہیں، تم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا. یعنی ہاؤ کین یو ڈو دس کہ تم ہماری جگہ پہ آ کے آرام سے طواف کر رہے ہو جبکہ ہمارے بھاگے میں کو تم نے پناہ دی ہے. سنو اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے نا تو اپنے گھر سلامت پلٹ کے نہیں جا سکتے تھے. یعنی چونکہ اب اس نے تو ان کے ساتھ تو تعلقات ہیں، ان کے ساتھ حلیف بنے ہوئے ہیں، ان کو تو ظاہر ہے یہ ان کا اپنا بندہ تھا نا امیہ بن خلف. تو یہ نہ ساتھ ہوتا تمہارے، اس کی رسپیکٹ میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تم اپنے گھر سلامت نہیں جا سکتے تھے. یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا. یہ کتنی بڑی دھمکی تھی کہ یہ آج نہ ہوتا تو تم نے بچنا نہیں تھا. سوچیں تو سارے مسلمانوں کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی نا کہ اگر وہ یہاں پہ آئے تو پھر وہ بچ کے نہیں جا سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے حرم وہ جگہ تھی جس سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس وقت بھی یہ اللہ کا گھر سمجھا جاتا تھا. یہاں پہ لوگ دور دراز سے آتے تھے، اس جگہ کی حرمت تھی، عزت تھی، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا تھا. یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ لیا اللہ کے گھر کا، کہ ہم جس کو چاہیں گے آنے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں آنے دیں گے، حالانکہ یہ ان کا رائٹ نہیں تھا. تو یہ مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. یعنی آئندہ کے لیے مسلمانوں کو وارننگ دے دی کہ اب اگر تم ہمارے علاقے میں، ہماری حدود میں نظر بھی آئے نا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یعنی اس حد تک یہ آ چکے تھے. اچھا، اب یہ صرف یہی نہیں کر رہے تھے، قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے. دیکھیں ان کے تعلق مشرکوں سے تو تھے ہی تھے، مطلب ظاہر ہے وہ تو ان کے ہم مذہب تھے. اب انہوں نے پہلے مشرکوں کو پرووک کیا کہ وہ کسی طرح یہاں پہ گڑبڑ کریں. جب وہ سیٹل ڈاؤن ہوئے تو اب ان کے چونکہ تعلقات یہود کے بھی ساتھ تھے، اور یہود جیسا کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، ان کی انجیل میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قول. کیا قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے. یعنی یہود کون تھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ سانپ اور سانپوں کی اولاد ہے. مطلب یہ نہیں فزیکلی نہیں، مطلب ان کی نیچر کیا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا سانپ کے بچے کو دودھ پلاؤ گے تو کیا ہے، وہ آپ کو ہی کاٹے گا، وہ بڑا ہو کے آپ کو ہی کاٹے گا، وہ اپنی نیچر نہیں چھوڑتا. اور یہی میں بات وہ کہہ رہی تھی، اتنا معاہدہ کرنے کے باوجود ان کی حرکتیں نہیں بدلی. انہوں نے کیا کیا کام کیے. یعنی صرف آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا
سانپ اور سانپوں کی اولاد یہود کو. تو انہوں نے اپنی نیچر کہاں چھوڑنی تھی. اور یہ مشرکین جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی رابطے کر رہے تھے تاکہ جب وہ مدینے پہ حملہ کریں تو اندر سے یہودی مشرکین کا ساتھ دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحی کی وجہ سے واضح کر دیا تھا کہ مدینہ جو ہے کسی کے ہاتھوں فتح نہیں ہوگا، بلکہ یہیں سے لشکر نکلیں گے، شہروں کے شہر فتح ہوں گے اور مدینہ کے ماتحت ہوں گے. تو اور مدینہ سے جو حکم صادر ہوگا وہ ان شہروں پہ لاگو ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی یعنی وحی کے ذریعے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک تو وہ مشرکین ان سے رابطے کرتے تھے، دوسرے یہ یہود کیا کرتے تھے، اپنی نیچر سے تو باز آتے نہیں تھے. چنانچہ وہ اوس و خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے. وہ کون سی تھی پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے؟ پتہ ہے نا، آپ کو بتایا تھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث ہوئی تھی، با عین الف ثا سے جو اس کو کہتے ہیں. جنگ بعاث میں انہوں نے تو اتنی مطلب کئی سو سال تک چلی تھی، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے کتنے لوگ ختم ہو گئے تھے. یہ تو میرے پرانی دشمنی، آپ کسی دو کنٹریز کے درمیان پرانی دشمنی ہو تو اتنی آسانی سے ختم تھوڑی ہوتی ہیں. تو لیکن اب مسلمان ہو کے یہ بھائی بھائی بن گئے تھے، اب ایک ہو گئے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے یہودی، وہ ارک کرتے تھے ان کو، وہ پرانی دشمنیاں یاد کراتے تھے. کبھی وہ ان جنگوں کے کوئی شعر ہوتے تھے وہ یاد کراتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے کہ یہ کسی طرح کھڑے کیوں نہیں ہوتے ایک دوسرے کے خلاف، ان کی وہ کہاں نفرتیں گئی. انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ بھڑکیں کہ کیوں ایسا کیوں جاتے تھے. یہ فتنہ پرور لوگوں کا یہ کام ہوتا نا، فطرت ہوتی، چین سے تو بیٹھتے نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی نیچر سے کہ بس ہر جگہ جہاں جانا وہاں پہ کہیں نہ کہیں فساد کرنا. کسی کا گھر دیکھ لیا کہ آرام سے رہ رہے ہیں، پیس سے رہ رہے ہیں، خوشی سے رہ رہے ہیں، تو وہ برداشت نہیں ہوا. اب ایک کو دوسرے کے خلاف، ساس کو بہو کے خلاف، بہو کو ساس کے خلاف، نند کو بھابھی کے خلاف اکسا دیا، کہیں شوہر بیوی میں لڑائیاں کرا دی. تو ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ فتنہ پسند کرتے ہیں. یہود کی بھی نیچر ایسی تھی کہ وہ فساد کھڑا کرنے کے لیے، یعنی امن و امان سے بھی تو رہ سکتے تھے. کتنا پیارا یہ جگہ ہو سکتی تھی جس میں سارے امن سے رہتے ہیں، اس ٹریٹی کے مطابق سب کو رائٹس اپنے مل رہے ہیں، اپنے اپنے خوش رہو. لیکن سازشی ذہن کے جو لوگ ہیں، آج تک ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئی، وہ لوگ پھر کبھی بھی نہ چین سے نہیں بیٹھتے. یوں مدینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کے سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ اپنی ان کی اسلامک سٹیٹ تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے، یہ وہ جگہ تھی یہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے. تب بھی یہ حال تھا، اتنا خطرہ تھا، اتنی ٹریٹیز کرنے کے باوجود باہر سے بھی خطرہ تھا، اور پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے کون کس وقت شر پھیلا دے. اور یہ حد ہو گئی کہ صحابہ کو ویپنز لے کے سونا پڑتا تھا، یعنی سونے کے لیے بھی ان کو ساتھ ہتھیار رکھنے پڑتے تھے، صبح بھی اس حالت میں کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ بھی جا کے کوئی ایسا نہیں تھا کہ بس وہ خوشحالی یہ ہو گیا، بہت ہی اچھا ان کو انوائرمنٹ مل گئی اور اب اور کیا چاہیے تھا. ایسا نہیں تھا، وہاں پہ بھی مشکلات ہی مشکلات تھیں. پہلے کتنے دشمن تھے؟ ایک تھے، قریش مکہ. اب کون کون دشمن ہے؟ اب یہودی بھی دشمن، قریش مکہ تو سٹل دشمن ہے، اور آپ آگے دیکھیں گے منافقین نے جب جنم لے لیا تو پھر منافقین بھی دشمن. ہم کہتے ہیں نا کہ ہائے زندگی میں ہم نے تو کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، اور اس کے اوپر بڑا روتے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں مسلمان بھی کئی، بعد میں اسلام کو بہت عروج ملا، لیکن شروع کے دنوں میں کئی مسلمان تو شہید ہو گئے اس کا عروج دیکھے بغیر. تو وہ بھی اس پہ کبھی نہیں انہوں نے شکایت کی کہ ہائے ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، ہمیں اسلام نے کیا دے دیا، ہمیں کیا ملا. کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا واللہ یعصمک من الناس. سورہ المائدہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اب لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی آپ کو پہرے کی ضرورت نہیں. اتنا زیادہ خطرہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگے رہے،
یعنی اتنا خوف تھا، اتنا خطرہ تھا، پوری رات جاگ رہے سارے، کیسے سوتے، کو پتہ نہیں تھا کون کس طرف سے دشمن آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر فرمایا کاش میرے صحابہ میں کوئی آدمی ایسا ہوتا جو رات کو میری حفاظت کرتا، تاکہ میں تجھ رات سو تو سکوں۔ ابھی اسی حال میں تھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے کہ ہتھیاروں کی جھنجھناہٹ کی آواز سنائی تھی، دیکھا تو کون تھا؟ سعد بن ابی وقاص۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں آئے ہو، کیسے آپ اس ٹائم پہ آئے؟ فرمایا کہ میرے دل میں آپ کی ذات کے بارے میں خوف محسوس ہوا، یعنی کہ آپ خطرے میں ہیں، یہ مجھے دل میں محسوس ہوا، اس لیے میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا۔ سبحان اللہ، یہ مسلم میں روایت ہے۔ یعنی ان کو اپنی جانوں کی نہیں پرواہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیں، دل میں آیا ہوگا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے انتظام کر، اور اللہ ہی دل میں بھی ڈالتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، وہ فرشتے نہیں اتر سکتے تھے، بدر میں بھی تو اترے، تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے رہتے، آپ کو گارڈ کرتے، لیکن اگر فرشتے ہی اتر جاتے تو لوگ پھر یہ کہتے بعد میں آپ کی امت کے لوگ کہ لو جی ان کے لیے تو فرشتے اتر جاتے تھے، ان کا تو کام آسان تھا، جو کام نہیں ہو سکتا تھا تو فرشتے کر دیتے تھے، اور ہجرت کرنے لگے تو براق ان کے لیے آ جاتی، تو لوگ کہتے وہ تو براق پہ چلے گئے تھے، ان کو کیا مشکل تھی؟ اصل مشکلیں تو ہمارے لیے ہیں، اصل مسئلے تو ہمارے لیے ہیں، اصل خطرے تو ہمارے لیے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بنے، رہتی دنیا تک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں کہ دیکھو ایسے حالات میں بھی میری نبی نے ثابت قدمی اختیار کی، اور کیسے رہے، اور کیسے ان کے وہ جان نثار لوگ تھے، کیسے وفادار لوگ تھے، ان کا بھی تو امتحان ہو گیا تھا نا۔ صحابہ نے اپنی کیسی وفاداری دکھائی کہ جب تک یہ پھر حکم نازل نہیں ہوا تھا تو صحابہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں فرمایا اور تمہیں نہیں وہ ہے، تم لوگ اپنے اپنے تو تیار لے کے سو گئے ہو اور میری حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے، نہیں، تب بھی کہتے ہیں کہ کاش میرے صحابہ میں کوئی ایسے ہوتا، تب بھی ان کو نہیں کہا مجھے گارڈ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ تو انسان اپنی نظر ہمیشہ اللہ کی طرف رکھے، اللہ انتظام فرماتا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اب واپس چلے جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا، یعنی اب مجھے نہیں کسی کے طرف سے حفاظت کی ضرورت ہے۔ لڑائی کی اجازت، ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی، یعنی قریش سے پہلے آج تک ان سے لڑائی کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا جب وہاں پہ مکہ میں بھی مسلمان تھے تو ان کو یہی تھا کہ مسلمان اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، لیکن اب قتال کے بارے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی سورۃ الحج کی آیت کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں بھی اب قتال کی اجازت دی جاتی ہے۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نہیں ان کی حفاظت کر سکتا، اللہ نہیں ان کی مدد کر سکتا، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کرنے پر خود قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کو اجازت دیتا ہے کہ یہ اپنے سینے ٹھنڈے کر دیں، بھی انہم ظلموا، اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا جاتا رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو بھی روک رہے تھے، جو وہاں پہ مسلمان تھے نا اب ان کو بھی نہیں جانے دے رہے تھے، وہاں پہ ان کو روکا ہوا تھا، ان کے مال ضبط کر لیے تھے، ان کے بیوی بچے ان سے چھین رہے تھے، اور اب آپ نے دیکھ لیا مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے بھی منع کر دیا تھا، مسلمانوں کو قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا کر رہے تھے، اور مدینہ کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اور ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے منصوبے بنانے لگ گئے تھے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب آپ اپنے عقیدے، اپنے علاقے کے دفاع کے لیے آپ کو اجازت ہے ہتھیار اٹھا لیں، اور خود پہ جو ظلم آپ کے اوپر کیے جاتے رہے ان مظالم کا بدلہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو آئندہ چل کے حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی، یعنی اب اس کے بعد حالات جب بدلے تو پھر مسلمانوں کے لیے مینڈیٹری ہو گیا تھا کہ اب وہ لڑیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اب لڑیں، اب تو فرض کا درجہ ہو گیا تھا، حالات ایسے ہو گئے تھے جس میں غیر قریش بھی شامل تھے
لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کو مختصر ذکر کر دینا ضروری ہے کہ کون سے ایسے مرحلے آئے تھے جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو مینڈیٹری کر دیا گیا تھا کہ اب وہ لڑائی کریں گے، اور غیر قریش بھی شامل تھے، یعنی جو مہاجرین تھے صرف وہی نہیں لڑیں گے، باقی بھی لڑیں گے۔ تو اب یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام میں جنگ کی اجازت کیوں دی گئی، کہ کیا حالات ہو گئے تھے، کن حالات میں ہوتی ہے یہ اجازت۔ پہلا مرحلہ، مشرکین قریش کو برسر جنگ سمجھنا، یعنی وہ تو آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو تلے میں، کیونکہ انہوں نے ہی ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہیں تھی۔ یعنی باقی جو عرب کے دوسرے مشرکین ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ کرنے کو نہیں کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ بھی لڑو، ان کے ساتھ بھی لڑو، نہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہا اس سے نہیں لڑنا، لیکن جو قریش مکہ ہیں انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے، اور جو میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائیں، کیسے بیوی بچے چھین رہے تھے، کیسے مسلمانوں کے وہ ہجرت بھی نہیں کرنے دے رہے کہ جا بھی نہیں سکتے، یہیں پہ رہو اور یہیں پہ تم لوگوں کو ہم ٹارچر کریں گے، تو اس لیے مسلمانوں کا حق تھا کہ ان کو لڑائی کی اجازت ملتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں گے اور ان سے اتحاد کریں گے، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں گے، ان سے لڑنا، یعنی چاہے جو مشرکین عرب میں سے، یعنی باقی جو قبائل ہیں، قریش نہیں، جو ان باقی قریش کے علاوہ لوگ ہیں، اگر وہ بھی قریش کا ساتھ دیتے ہیں یا ان سے اتحاد کر لیتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، الائنس کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ان سے بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ پہلے تو ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے آپ کے ساتھ، لیکن اگر آپ ان کا ساتھ دو گے قریش کا، تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ بھی لڑائی ہے۔ یا اگر قریش نہیں اور کوئی قبیلے ہیں وہ مسلمانوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، بھئی تو آپ سے نہ ہم لڑ رہے ہیں نہ کچھ ہے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کیوں کرو گے؟ تو ان سے بھی پھر ظاہر ہے لڑنا جائز ہی ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ، جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استواری کو توڑ دینا، یعنی اب ان کے ساتھ پھر عہد پھر نہیں رکھا جائے گا۔ اگر ان میں سے یہود میں سے جو اب مدینہ میں یہود رہتے تھے، انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹی کی تھی نا، عہد کیا تھا، اگر آپ وہ خیانت کریں، مشرکوں کا جا کے ساتھ دینا شروع کر دیں، ان کو جا کے جاسوسیاں کریں، ان کو کہیں کہ آؤ یہاں پہ حملہ کرو، تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ عہد تو نہیں قائم رہ سکتا نا، پھر تو آپ کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی نا، آپ بھی تو ان کے سائیڈ والے ہی ہو گئے۔ آپ کو تو کیا چاہیے تھا، ٹریٹی کے مطابق کیا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ سب مل کے ہم ڈیفینڈ کریں گے، لیکن اگر آپ دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہماری تو پھر آپ کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ چوتھا مرحلہ، جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہ سورہ توبہ میں آتا ہے نا اینڈ میں جا کے، یعنی اب اگر نصارہ میں سے جو بعد میں ہوا یہ مرحلہ، ابھی تو نہیں فی الحال اور ہو رہا، کہ اہل کتاب میں سے اگر مثلا کوئی کرسچن بھی آبادیاں رہتی تھی دور دور، تو وہ اگر دشمنی کا سٹارٹ کریں تو پھر ظاہر ہے ان سے بھی لڑنا ہی ہے۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو پھر کوئی نہیں، ہماری تمہارے ساتھ دشمنی۔ اس کی جان و مال سے تعرض نہ کرنا، یعنی اس کی جان و مال میں اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی نقصان نہیں دینا، سوائے اس صورت کے کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو، سوائے اس کے کہ اگر اس نے کوئی ایسا ہی کام کیا، مثلا ہے مسلمان ہو کے ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کی جان مال محفوظ ہے، لیکن سوائے اس کے کہ مثلا ہے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، یا مسلمان کوئی چوری کرتا ہے، یا مسلمان ہو کے تم نے ایسے کیا، تو پھر تم شرعی سزا تو تمہیں ملے گی اور اس کا حساب اللہ پہ ہوگا، ظاہر ہے پھر تو ویسے تو مسلمان ہوتے ہم تمہیں کچھ نہیں، تمہاری ہر چیز پروٹیکٹڈ ہے، مگر اگر تم کوئی کرائم کرتے ہو اور تمہارے پر کوئی حد جاری کرنی ہے، کوئی شرعی طور پہ تم کسی سزا کے مستحق ہو، تو وہ تو ہوگی نا۔ تو یہاں تک یہ کیوں اجازت دی گئی تھی اور کس کس کے ساتھ لڑنا جائز کیا گیا تھا، یہ سارے بتا دیے گئے یہاں پہ۔ الحمدللہ یہاں تک ہم پڑھتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم سرایا اور غزوات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں دیکھیں گے کہ پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا اسٹریٹجی کی ان دشمنوں کو نپٹنے کے لیے۔ اس میں کوئی چیز نہیں اگر سمجھ آئی تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے تو میں نے کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا دی ہے۔
پھر بھی آپ دوبارہ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو پھر آپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.